Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ila tunsafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi syalahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم غسل إلى جميع آبائنا وجدادنا وأمهاتنا ومشايخنا ومؤلفنا وإلى جميع المسلمين المسلمات المؤمنين المؤمنات الأحياء منهم والأموات شاء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم وصل إلى جميع المؤسسين والواقفين والمدرسين والدارسين ومن جاءوا إلى هذا المعهد وأذن في الناس بهذا المعهد يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق على هذه النية كل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين
اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميدة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل يسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريته في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعما لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون
اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر ننكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع مشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين واضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله وجوده لا إله إلا الله وجوده لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين بسم الله بدأنا والحمد لربنا والصلاة والسلام للنبي حبيبنا يا الله يا ربنا أنت مقصودنا رضاك مطلوب دنيانا وأخرانا يا رحمن يا رحيم سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قبيض يا خافض يا رفيع يا معيذ يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا عليم يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قادر
مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا معطي يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضر يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا لوالدينا وذرياتنا ولمشايخنا وتلاميذنا والمؤمنين والمؤمنات كافة عامة الأحياء والأموات كافة عامة الأحياء والأموات كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحي أجسادنا دائم حياتنا إلا الخير قربنا عن الشر باعدنا وقرب رجاؤنا أخيرا إلا المنى لغما قصيدنا وقضي حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه آخر الزمان. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطاهرين وأصحابه المهتدين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى روح سيدنا الشيخ الكبير القطب الشهير الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي أصوله وفروعه وجميع ساداتنا لبعلوي. إلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها. وإلى روح سيدنا الشيخ الكبير
في الشهير الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد صاحب الراتب وصوله وفروعه وجميع ساداتنا نيب العالمين أن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يغيث المسلمين ويرحم المسلمين ويفرج على المسلمين ويشفي أمراض المسلمين بالعافية ويغزر أمطارهم ويرخص أسعارهم ويصلح سلاطينهم ويكفيهم شر الفتن والبلية والمحن ما ظهر منها وما بطن ويحفظ الحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين أن الله يصحبهم السلامة ويردهم إلى أوطانهم سالمين آمين غانمين وإيانا في خير وعافية إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لكم بالحسنى في خير ولطف وعافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله
العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام مثنى على الإسلام يا ذا الجلال والإكرام مثنى على دين 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 الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير
يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظ رضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين المهتدين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير، وأن تتفضل علينا بكل خير، وأن تعاملنا معاملة أهل الخير، وأن تحفظنا في ديننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير، إنك ولي كل خير معطي لكل خير متفضل بكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم أوصله ما قرأناه يا الله من سورة الفاتحة وياسين وتهليل وراتب إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ثم إلى جميع آبائنا وجدادنا وأمهاتنا ومشايخنا ومؤلفي كتبنا ومن جميع الشهداء والصالحين. اللهم أوصل أقربناه يا الله إلى جميع المؤسسين والواقفين والمدرسين والدارسين ومن جاء إلى هذا المعهد وأذن في الناس بهذا المعهد يدك رجالا وعلى كل ضامرياتنا من كل فج عميق. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا يا الله أولادنا وطلابنا وجماعتنا يا الله رزقا كثيرا مباركا حلالا طيبا يا الله بدون قتل ولا تبع علمنا علما نافعا بالصالحين. اللهم ارزقنا واجعلنا وإياهم من العلم والتقى. اللهم ارزقنا واجعلنا وإياهم من الخير والقرآن. اللهم ارزقنا واجعلنا وإياهم من الناجحين الممتازين العلماء العاملين من الأغنياء الصالحين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرام بغنفتك عمن سواك. اللهم إنا نسألك فهم النبي وحفظ المسلمين وهم الملائكة المقربين. اللهم رب أوزئنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وأن نعمل صالحا وأصلحنا في ذرياتنا إنا تبنا وإنا من المسلمين. يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء بيدك الخلق على كل شيء قدير. رحمن الدنيا والأخذ وأعطيهما من تشاء وتمنعهما من تشاء بيدك الخلق على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك يا الله من الهم والحزن، ونعوذ بك يا الله من العجز والكسل، ونعوذ بك يا الله من الجبن والبخل، ونعوذ بك يا الله من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم يا الله إنا نسألك ما سأل به نبيك وعبدك، ونعوذ مما عذب به نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا. اللهم تقبل منا يا الله قراءتنا، وتقبل منا دعانا، وجبر على نقصاننا، واستر عوراتنا، وكفر عنا سيئاتنا، ورفع درجاتنا، ونور قلوبنا بنور هدايتك يا الله. يا ميسر كل عسير يسر أمورنا. اللهم سهل لنا في بناء هذا المعهد وتربية الذي وتدبيره وتوسعه من يومنا هذا إلى يوم النهضة. اللهم إنا نسألك يا الله العافية وتمام العافية ودوام العافية وشر العافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف فينا يا لطيف يا عالم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عالم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عالم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dapat rutinan wazifah kita untuk ngaji. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala terus diberi istiqomah, ya, sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Rizkinya banyak. Tadi selesai baca, saya termenung sebentar. Mau minum apa enggak, lupa. Ternyata hari ini hari Tasu'a. Ya.
Tanggal 9 Tasu Tis'ah menjadi Tasu'a. Ini disebut dengan sunnah hamiyah. Sunnah Nabi itu kalau memerintahkan pasti dirinya melakukan. Lebih dulu baru memerintahkan. Kalau kita kan nggak merintah dulu, kita nggak melakukan apa-apa. Itu bedanya sama Nabi. Ya. Anak-anak ngaji, ibu bapaknya nggak pernah rajin ngaji. Anak-anak itu ya yang benar, ibu bapaknya nggak benar. Ini ibu bapak. Contohnya, jangan buka medsos terus, nak. Ibu bapaknya mau buka medsos terus kan gitu. Contoh kecil, dulu TV, jangan nonton TV. Pas remote ditaruh sama anaknya, diganti sama bapaknya. Nah, kalau Nabi enggak, kalau Nabi memerintah dirinya melakukan, Nabi mengerjakan. Tapi ada sunnah yang Nabi inginkan tapi enggak sampai dilakukan. Jadi bulan Muharram itu bulan yang baik. Maka inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala taqlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa innallaha ma'al muttaqin. Jadi Bapak sekalian, di sini sebutkan mulai dulu itu yang namanya tahun itu 12 bulan. Yauma khalaqas samawati, mulai sejak zaman azal dulu, bilah mahfud itu sudah ada bulan Muharram. Ya, mulai Muharram itu Rabiul Awal, Ramadan, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Khawatir belum ada yang enggak hafal nih bulan-bulan Hijriah. Ya. Tahunnya Januari, Februari, Maret, April, Mei, ya itu kan. Jadi bulan Muharram mulai dulu sudah 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada namanya bulan-bulan haram. Apa bulan haram itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ini orang Arab dulu demen perang, pas bulan haram berhenti perang. Dzalika dinul qayyim fala taqlimu fihinna anfusakum. Jangan berbuat zalim di bulan haram. Itu dilipat gandakan dosa. Jadi orang jahiliyah pun yang begitu tuh itu masih takut dosa. Jadi kalau bulan Muharram hati-hati, dosa itu oleh Allah bisa dilipat gandakan kesalahan kita. Demikian juga kebaikan kita. Disebutkan dalam hadis, afdalu sholati ba'dal faridati sholatul lail wa afdalu siyam ba'da Ramadan saumil Muharram. Jadi paling baik sholat itu setelah sholat fardu adalah sholat malam. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan haram. Nah, di bulan haram itu ada namanya Asyura. Asyura ini tanggal 10. Peristiwa banyak sekali. Peristiwa Nabi Nuh, peristiwa Nabi Musa, itu di bulan haram tanggal 10. Bahkan terbunuhnya Husain di Karbala itu 10 Muharram. Makanya orang Syiah itu ratapan tanggal 10 Muharram. Orang Yahudi bersyukur pesta karena keselamatan 10 Muharram. Nah, ketika Nabi nyampe di Madinah, Nabi melihat orang berpuasa, orang Yahudi, Nasrani pada puasa. Kemudian Nabi mengatakan, kenapa orang pada puasa? Kata Nabi, itu ada mensyukuri ya dari dulu nabi-nabi mereka karena diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, ana haqqu minkum. Saya lebih baik daripada kalian semua yang di sana itu. Jadi Nabi lebih baik untuk apa? Hari Nabi itu memang puasa mulai dulu. Tanggal 10 Muharram itu udah puasa, mulai dari Mekah Nabi sudah puasa. Tapi setelah itu dikatakan, ya Nabi, ini kan puasanya jadi sama dengan orang Yahudi dan Nasrani. Oke, kalau gitu fi yaumil muqbil, fil amil muqbil, ada sa'asumu fit tasi. Di tahun yang akan datang saya akan puasa pada tanggal 9-nya. Nah, maka disebut dengan Tasua. Tapi sebelum nyampe bulan Muharram tahun depannya, Nabi wafat.
Maka disebut namanya sunnah hamiyah, baru Nabi bermaksud tapi tak sampai melaksanakan. Makanya sunnahnya Asyura boleh Pak, boleh Asyura saja, tapi akan lebih sunnah kalau diawali dengan Tasu'a. Oh lupa nih Pak, udah terlanjur minum. Nah, terlanjur nih sudah buka, nggak apa-apa, besok puasa, besok lusa puasa lagi. Jadi bisa diawali atau ditambah setelah Asyura. Begitu pendapatnya para ulama. Silahkan yang mau puasa ini sunnah saja. Sumu tasihu, puasa itu adalah menyehatkan. Ya Bapak sekalian. Bapak sekalian, kita meneruskan tentang asyurutul lati biha ya tahaqqaqut tasaddi lil ingkar. Syarat-syarat yang bisa kita ini melakukan pelarangan atau pencegahan terhadap kemungkaran. At-tasaddi lil mungkar. Pertama yang lalu kita terangkan, mungkarnya itu sudah menjadi kesepakatan. Terjadi benar kemungkaran. Mungkar dengan maksiat beda. Mungkar itu lebih umum daripada kata maksiat. Kalau maksiat disandarkan kepada orang yang bermaksiat, sementara kalau mungkar itu adalah kepada seluruh kemungkaran. Zina itu adalah kemungkaran. Ya. Bagi orang gila, ia bukan maksiat, dia kemungkaran. Tapi bagi orang yang waras, itu disebut dengan kemaksiatan. Asyani yang kedua, ayyakuna haruslah ada al-mungkaru kemungkaran zahiran secara nyata, bi ghairi tajassusin tanpa mengintainya. Diintai, dia ngerjain apa nih? Oh, jangan-jangan kemana dia? Melakukan ingkar terhadap kemungkaran itu tidak perlu kita nih nyari kemungkaran orang, nggak perlu. Fakullu man, maka setiap orang sataro yang menutup man maksiatan pada kemaksiatan fi darihi di rumahnya, wa aghlaqa dan menutup man babahu pada pintunya, la yajuzu maka tidak boleh bagi seseorang ad-dukhulah untuk masuk alaihi kepada rumah itu bi ghairi idnihi tanpa izinnya. Jadi ada orang maksiat, ini ngapain nih di rumahnya? Loh, kok ada perempuan masuk? Enggak perlu kita dobrak-dobrak, enggak perlu. Kecuali penegak hukum atau kentara. Ngapain dia minum minuman? Oh, dia berzina. Sudah kentara meskipun di dalam kelihatan. Kalau kita enggak kelihatan enggak perlu mencurigai. Saya curiga itu, Pak. Langsung didobrak rumahnya. Enggak perlu bagi kita. Kita laporkan kepada penegak hukum. Ini ada sesuatu yang mencurigakan. Ini kok setiap malam jam 12 masuk ke dalam rumah laki-laki. Kemarin itu cerita teman saya, kiai profesor. Dia beli rumah di Matraman. Aslinya orang Bandung. Nah, dia biasa kalau ke Jakarta kemalaman daripada nginep di hotel, yang duitnya ada beli rumah. Sekalian investasi kan, kalau rumah pasti naik harganya. Disitulah tidur dia biasa. Satu waktu istrinya ikut ke Jakarta. Ngineplah di situ. Jam 10 malam ada orang ngetok pintu. Apa? Nawarin pijet. Yang ngetok perempuan. Dari situ istrinya nggak pernah mau misah di mana dia nginep di Jakarta, dia ikut. Karena curiga pada suaminya, jangan-jangan ini udah langganan pijet katanya. Padahal suaminya ini kiai profesor lagi itu bisa saja perempuan itu curiga itu loh. Karena jam 10 malam ngetok pintu nawarin pijet dan dia adalah perempuan gitu. Nah kayak gini bisa saja kok setiap malam ada orang masuk nih, ada apa nih? Kalau sekali mungkin kok tiap masuk curiga. Ya kita curiga saja. Menurut di sini nggak perlu kita ini mendobrak pintunya, belum tentu, mungkin dia punya bisnis, mungkin ada apa lagi jual online atau apa gitu kan. Tapi kalau mencurigakan bisa laporkan ke Pak RT, dilaporkan ke Pak RW, ini mencurigakan. Oh ternyata ini naudzubillah min dzalik, kayak yang kemarin di mana? Di sini Jawa Barat juga, tiba-tiba gay pesta
Naudzubillah min dzalik. Lah kayak gitu itu harus kita ingat. Ini tetangga meskipun kos apalagi rumah kok enggak semestinya. Ini harus dilaporkan kepada RT RW. Harus ditanya ke dalam kalau memang mencurigakan. Kita tidak nyari-nyari, tapi kalau memang itu ada indikasi, ya kita harus ingkarul mungkar. Oleh karena itu Bapak sekalian saya berpesan, ya anak-anak kita ini harus dilindungi, anak-anak kita dikasih pengajaran, ya diberi kesadaran, ya mudah-mudahan semuanya jadi orang normal. Laki senang sama laki itu tidak normal, perempuan senang sama perempuan itu tidak normal. Kalau laki senang sama perempuan itu normal, cuman kalau masih belum waktunya ditahan. Enggak salah. Oh, dia Pak senang sama cewek itu, biasa. Oh, cewek senang sama laki itu, biasa. Itu masih normal, tapi jangan dilakukan di luar syariat Allah. Itu kesalahannya. Tapi dia benar, laki-laki senang sama perempuan. Yang enggak benar itu adalah laki senang laki, perempuan senang perempuan. Dan ini sekarang dibikin tren. Naudzubillah min dzalik. Itu namanya kelainan. Kita musuhi Pak, jangan sayangi dia biar kembali ke jalan yang benar. Tapi jangan diakui sebagai kebenaran. Jangan, nanti merasa benar dia. Ini banyak orang salah. Ada orang punya kelainan, dimusuhin dia kayak jijik, bener jijik, tapi kita sebagai pendidik harus diluruskan. Tapi jangan pula ini karena kami sayang, biarkan dia sesuai dengan yang dia senang. Itu juga salah. Dalam Islam mengajarkan, didiklah dia, luruskanlah dia kepada jalan yang benar. Itu kemungkaran. Kalau tidak ada yang mencegah pada kemungkaran, kita akan diadab oleh Allah. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu labi sama kanu yaf'alun. Lu'inal ladzina min bani Israil. Orang Bani Israil dilaknat itu enggak pernah ada mencegah kemungkaran. Coba ibu bapak sekalian tuh contohnya Zionis tuh. Di Gaza, Masya Allah orang enggak dosa, anak-anak kecil enggak tega kita ngelihatnya. Ayam digituin aja di belakang itu mati, kami enggak tega kok ayam. Apalagi orang gitu. Kita memang harus mencegah kemungkaran, tapi syaratnya mencegah itu mungkarnya tampak. Benar-benar mungkar, jangan kita cari-cari orang, kesalahan orang dicari. Ya. Oh ternyata ada kemungkaran, orang sudah tutup-tutup. Ya, kita nasihati dengan cara yang baik. Nggak usah kita ngintip-ngintip. Wah. Kemudian kita cari-cari, nggak perlu kita ya. Kecuali penegak hukum memang cari maling kalau penegak hukum itu. Kalau kita yang penting nggak kemalingan, gitu ya. Ronda itu apa? Biar orang nggak nyolong di kampung kita. Tapi nggak perlu kita nyari maling. Siapa maling kita kejar di Senin, di mana? Mau di pasar Minggu? Nggak perlu. Itu bukan tugas kita. Itu tugasnya polisi. Biar ada jelas tugasnya masing-masing. Kita adalah amar ma'ruf nahi mungkar. La yajuzu tidak boleh ad-dukhulu masuk. Atau lajus tidak orang ad-dukhul pada masuk, atau jadi fa'il bisa. Lajuz tidak boleh ad-dukhulu masuk alaihi kepada rumah, atau lajuz tidak boleh man ad-dukhula masuk alaihi kepada rumah bi ghairi idnihi tanpa izinnya sahib pemilik rumah. Li ta'rifa arfa ya'rif, li ta'rifa untuk mengetahui al maksiata pada maksiat. Wala dan tidak boleh ayatajassasah untuk mengintai. Jasus itu apa? Intel. Tajassasu itu mengintel, mengintai, mengintip itu tajassus itu cari-cari. Dari mana ini? Coba langkahnya kemana? Itu jasus namanya. Oh ini ke Khalil ke sini, ke Khalil ngapain dia? Terus kemana dia? Itu namanya jasus itu. Kita diintai, itu jasus. Kayak orang. Dia tadi ngomong apa? Kepo. Ya, kepo itu jasus itu kepo. Dia tadi ngomong apa? Terus ke pasar belanja apa saja? Yang dibeli berapa? Memang dia punya duit dari mana? Oh, itu jasus itu. Enggak usah gitu-gitu orang itu. Ya. Yang tampak-tampak aja. Dia tampak baik sama saya, ya sudah baik. Dia tampak buruk, ya sudah kita hadapi dengan baik.
Gimana caranya biar keburukannya nggak kena kita dan dia berhenti keburukan. Jadi kita hanya diperintahkan waspada, tidak perlu kita curiga. Tapi ada yang mencurigakan, ya tentu kita punya feeling mencurigakan, tapi waspada itu penting. Ya, kewajiban kita waspada. Kalau tidak kita ketipu terus. Kalau tidak waspada, kita waspadalah katanya Bang Napi. Wala dan tidak boleh ayat tajassasa untuk mengintip alih kepada man. Enggak boleh kita mencari-cari salahnya mana, enggak usah. Jadi kita enggak repot dengan kesalahan orang, tapi kita enggak mau toksik tertular keburukan orang. Kita tidak mau ditipu oleh orang, itu saja. Nah, kita punya kewajiban amar ma'ruf sayang bersama, kita memerintahkan kebaikan dan melarang keburukan. Jadi posisinya ada pada posisi amar ma'ruf, ada nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu ada 3 tingkatan. Ada tingkatan orang yang punya kewenangan, punya kekuasaan. Dia bisa mencegah kekuasaan itu kalau dia mampu. Oh, saya nggak punya kewenangan apa-apa, malah kalau saya tuh datang ke dia melarangnya, malah kita yang diamuk mati. Ya ini konyol namanya. Maka kita mencegahnya dengan lisan, menyampaikan dengan baik-baik. Oh, lisan pun nanti jadi masalah. Dia punya kekuasaan, saya nggak punya kekuatan apa-apa, maka cukup dengan diam. Tapi ingkar bil qalbi, hatinya tetap tidak menerima. Itu ada tingkatannya, tergantung pada kemampuannya. Pamannya kalau di level sekarang apa? Level negara, tinggal diubah kasih tanda tangan. Dilarang, ini sekarang udah jarang saya dengar juga di depan, dilarang di atas jam 10 malam menghidupkan pengeras suara yang mengganggu tetangga. Semua dirazia oleh Satpol PP, itu namanya punya tangan. Saya nggak punya tangan. Kalau suruh murid ke sana nanti malah cuma berantem, paling cuma ngomong, lapor Pak Wali Kota, ini di sini ada keributan, ada ini bikin ganggu orang tidur, bikin ganggu santri belajar, dangdutan dan seterusnya. Nyampein ke Wali Kota. Oh enggak juga, ini sudah kelindan umpamanya. Ya kita paling, ya Allah, mudah-mudahan diberi hidayah dalam kebaikan dan mudah-mudahan bisnisnya di sini nggak laku dan pindah di tempat lain gitu. Kan gitu saja kita. Masa kita mau berantem kan gitu. Nah, itu tingkatan-tingkatannya didoain. Nah, jadi kalau ada di sini yang rame-rame terus nggak laku, itu doanya santri. Waqad naha, dan sungguh melarang Allah Ta'ala anhu dari tajassus, ya. Fi qauli, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ghibah enggak boleh, nyakitin enggak boleh. Tajassus juga enggak boleh, nyari-nyari. Ini Ustaz Sodik ini gaulnya sama siapa nih? Jangan-jangan bikin sindikasi. Wah. Oh, jangan-jangan kemana? Enggak usah, jangannya pusing kita nih. Kita ini pokok ketemu orang senyum. Orang senyum berarti bahagia. Gitu saja husnudzon ke orang. Jangan cari kesalahan orang. Enggak usah. Tapi ketika ada kesalahan, kita bisa melakukan nahi mungkar. Bisa juga melakukan amar ma'ruf, tapi dengan cara yang ma'ruf, bukan dengan cara yang mungkar gitu ya. Wa kadza, dan demikian, lau ra'a, apabila melihat fasikun, orang fasik, wa tahta zailihi, dan di bawah zail itu buntutnya, dan di bawah persembunyiannya syai'un, ada sesuatu, dan wa tahta, dan di bawah persembunyian, di bawah sesuatunya, di belakangnya maksudnya itu ada orang fasik. Atau wa idza ru'ya, wa idza ru'ya, apabila dilihat fasikun, orang fasik, wa tahta zailihi, dan di bawah tersembunyi syai'un, sesuatu.
lam yajuz, tidak boleh ayak syifa, untuk membuka seseorang anhu, dari fasik. Lau ru'ya, apabila dilihat fasikun, ada orang fasik, orang ini nggak pernah sholat, kayaknya sering minum, tiba-tiba jalan pakai sarung di dalam dibungkus, bawa apa di dalam, nggak usah kita buka-buka ada apa itu di dalam tuh, nggak usah, biarin aja, nggak usah kita. Jangan-jangan bawa minuman keras, jangan-jangan bawa ayam tetangga ini, itu lagi nyolong ayam, jangan-jangan. Nggak usah, itu urusannya polisi, nanti kita malah cuman berantem sama dia. Orang dia sudah diumpet-umpetin kok, ada apa tuh, kayak orang belanja dari pasar, sudah diumpetin, masih tanya, bawa belanja apa itu Pak? Waduh, orang udah diumpetin masih ditanya. Jadi kalau ada orang ngumpetin sesuatu, itu pura-pura enggak tahu, pura-pura enggak lihat, udah niat diumpetin gitu, takut minta berarti, diumpetin. Tadi makan apa tadi ya? Jangan gitu, itu diumpetin mau enggak dikasih. Tapi kalau ada perempuan dikit-dikit begini, nah, berarti gelangnya baru, ya kan? Gini. Itu berarti gelangnya baru. Omongin, cakep banget gelangnya, kayaknya baru beli ya. Nah, itu. Mahal enggak? Nah, itu senang dia ditanya. Nah, itu senang ditanya. Tapi kalau diumpet-umpetin jangan usah ditanya gitu ya. Itu kita tata krama, jangan jadi orang lugu. Nah, kalau ada orang udah umpet-umpetin pura-pura enggak ngelihat aja. Mamanya apa? Sama mamanya makan, anak-anak santri. Ada temennya makan apa itu? Nggak usah, biarin aja dia makan. Tapi dia pasti dia orang salam, pokoknya temennya dimakan, jangan-janganin. Gitu. Nah, ini punya siapa yang diambil, tiba-tiba ditelan. Itu. Jadi ada waktunya pura-pura at-tajahul. Jadi pimpinan kadang-kadang pura-pura nggak tahu, bukan nggak tahu, tapi ini nggak perlu kita menampakkan tahu. Berharap berubah sebelum menampakkan dirinya tahu. Kadang-kadang murid-murid tahu, mana yang kadang-kadang berantem pura-pura nggak lihat, bercanda maksud saya, pura-pura nggak lihat. Setelah dia ngelihat saya, udah berhenti bercanda itu kan. Itu kan nggak usah pura-pura nggak tahu itu ya. Jadi pimpinan nggak semuanya tidak tahu, tapi pura-pura tidak tahu. Asyalis yang ketiga, ayyakuna haruslah ada kaunuhu sesuatu mungkaron adalah mungkar makluman diketahui bighairi ijtihadin tanpa ijtihad. Ayyakuna harus ada kaunuhu adanya sesuatu mungkaron adalah mungkar bighairi ijtihadin tanpa ijtihad, tanpa mikir mungkar, orang zina, mencuri, ya itu udah jelas itu adalah kemungkaran tanpa ijtihad. Ini yang harus diingkari. Jadi melakukan pengingkaran, pencegahan terhadap kemungkaran syaratnya 3. 1 pasti adanya kemungkaran yang terjadi. Yang kedua, memang nyata tanpa kita cari-cari. Yang ketiga, memang semua orang mengatakan kemungkaran. Mungkarnya terjadi tanpa dicari, kemudian semua orang mengetahui tentang kemungkaran itu. Fakullu ma, maka setiap sesuatu huwa ma fi mahallil ijtihad, pada tempat ijtihad, fala nukrana fihi, maka tidak ada pengingkaran fihi di dalam masalah ijtihad. Ada orang yang yakin dengan kunut, ada yang enggak yakin dengan sunnah kunut. Ya enggak usahlah orang yang enggak kunutan diingkari. Kemudian wah itu kemungkaran, kenapa sholat enggak pakai namanya kunut? Pamannya orang yang pakaian celana cingkrang. Ada yang mengatakan orang yang celanaan di bawah mata kaki adalah bagian dari isbal yang dilarang. Ada yang mengatakan yang isbal itu dilarang lil khuyala, untuk yang sombong. Kalau enggak sombong, bagian dari tren, enggak apa-apa. Itu masalah ijtihadiyah. Masih ada pendapat lain yang berbeda. Yang mau cingkrang ya terserah, yang enggak cingkrang ya terserah. Yang penting jangan sombong. Yang cingkrang sombong juga enggak boleh. Ya ke bawah merasa hebat juga sombong enggak boleh. Ilatnya sombong, Pak. Masalah khilafiyah enggak perlu ingkar. Oh ini Pak, masalah tarawih
apakah 20, apakah 8? Ya itu punya dalil masing-masing, nggak usah ingkar. Anda mau 20 terserah, mau 8 terserah, tergantung keyakinannya. Yang nggak boleh itu berantem soal 8 dan 20, terus sama-sama nggak sholat tarawih. Nah, itu yang lebih parah, itu udah nggak sholat berantem lagi. Ini kita tidak boleh. Fala nukrana fi, falaisa lil Hanafi, maka tidak boleh bagi pengikut madhab Hanafi, pengikut madhabnya Abu Hanifah. Ayyungkir, untuk mengingkari Hanafi ala Syafi'i, atas madhab Syafi'i. Oh, zikir Pak, nggak boleh jahar. Subhanallah, 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 subhanallah. Kata Imam Syafi'i, boleh untuk litakdib. Saya ngajarin anak-anak gimana kalau nggak keras? Apa yang dibaca oleh saya sama anak-anak? Nggak tahu kan? Yang dibaca oleh imamnya. Zikir rame-rame. Ngapain rame-rame? Sendiri aja lebih khusyuk. Iya kalau semuanya bisa. Kadang-kadang dengan rame-rame lebih khusyuk. Masalah khilafiyah begini nggak usah ingkar. Anda mau zikir dengan cara Anda tidak rame-rame, tidak keras suara maksud saya, ya terserah. Anda bismillah, nggak apa-apa. Tengah malam lah, bismillah. Tapi saya ngajarin santri-santri gimana? Atau jamaah begini kumpul-kumpul nggak? Oleh karena itu, menurut mazhab Syafi'i itu sunnah rame-rame ma'al jamaah. Makin banyak jamaahnya, makin berkah. Ya, makin memungkinkan dikabulkan doa-doa kita ma'al jamaah. Itu ketika ramai tambah banyak hadirin, itu tambah memudahkan diterima oleh Allah. Nah, yang masalah khilafiyah begini nggak usah ribut-ribut, itu bukan kemungkaran. Kenapa? Masih ada beda pendapat ulama. Ma huwa mimma jaril ijtihadi, ma sesuatu, huwa adapun ma min majaril ijtihadi adalah dalam masalah ijtihad. Majar dalam lapangan ijtihad, majar tempat jalan medannya ijtihad, yakni al-masail, artinya sesuatu masalah, masalah-masalah al-mukhtalafu yang diperbedakan fiha dalam masalah bainal a'immati, antara imam madhab. Jadi kalau yang lain masih beda pendapat, ya nggak apa-apalah, nggak usah ribut. Itu masalah khilafiyah. Yang mau besok terserah, tapi kita harus mengikuti yang kita yakinin, bukan yang karena ini gampangin. Nah, itu beda, gampangin dengan yakin itu beda. Sama-sama 8 karena males mau 20, itu beda. 8 karena memang yakinnya Nabi itu sholat malam tidak pernah lebih dari 11. 8 sholat malamnya, 3 witirnya. Dijawab lagi, itu kan malam-malam biasa. Kalau Ramadan Nabi tak terhitung. Mamanya Umar bin Khattab yang punya ijtihad dari 20. Kenapa? Karena Nabi 11 itu dengan sahabat saat itu per 2 rakaat tawaf 7 kali. Jadi ini enggak gantinya tawaf, tastarih istirahat, maka menjadi 20. Makanya di haram sholatnya tarawih 20. Oh, zaman Umar bin Abdul Aziz sholat malam tuh enggak ada batasnya. Nabi itu kan 11 dengan witirnya, berdirinya sampai kakinya bengkak. Lama berdirinya. Nabi kalau sholat sendiri itu lama, tapi kalau jadi imam cepet. Beda sama imam-imam sekarang. Ya, kalau sholat sendiri cepet, ketika jadi imam lama. Itu menyalahi sunnah, itu namanya itu. Ya, itu menyalahi sunnah. Jadi sholat kalau rame-rame jangan lama-lama banget. Ya kalau mau lama sedikit aja, terlalu lama. Nabi itu begitu. Pas sholat sendiri sampai bengkak kakinya. Kita bengkak juga kakinya, tapi asam urat. Kalau Nabi itu bengkaknya karena sholat. Makanya Umar bin Abdul Aziz di Madinah ijtihadnya apa? Sholat tarawih 36 rakaat. Nah, itu di Madinah. Itu sunnah semua itu. Sayyidina Umar itu sunnah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Itu sahabat kok. Nah itu. Jadi masalah khilafiyah begini enggak usah diperuncing. Mau 8 ya silahkan. Mau 4 rakaat juga enggak apa-apa. Kan itu paling banyaknya, paling sedikitnya kan 2 rakaat. Jadi ibu bapak sekalian, itu sunnah. Sunnah kalau dilaksanakan dapat pahala, kalau ditinggal enggak apa-apa.
Sementara kita menjaga ukhuwah persaudaraan ini hukumnya wajib. Ini kadang-kadang kita ninggalin yang wajib karena sunnah. Ini banyak yang salah. Ribut soal jenggot. Ini kan yang soal bulu jadi masalah besar gitu. Ya, ini mau melaksanakan sunnah, mau jenggotan ya nggak apa-apa. Kita juga bulu ketek lupa dipotong juga nggak ingat. Itu kan juga sunnah juga. Motong bulu ketek, kemudian juga motong kuku, itu bagian dari sunnah. Tapi kok ribut soal jenggot kan gitu. Jadi kadang-kadang kita hal-hal yang nggak substansi jadi ribut. Maka nggak perlu masalah yang khilafiyah kita mengingkarinya. Nggak boleh pengikut Hanafi nyalakan Syafi'i. Umpamanya Abu Hanifah masih mengatakan, Imam Malik yang mengatakan kalau nyentuh perempuannya tuh istrinya itu tidak membatalkan wudhunya kalau tidak syahwat. Karena Nabi pernah nyium Siti Aisyah, nggak wudhu lagi langsung sholat. Berarti Nabi nyium kasih sayang, bukannya nyium syahwat. Makanya tuh perempuan kalau nggak syahwat nggak batal wudhunya. Itu mazhab Maliki. Tapi mazhab Syafi'i ihtiyaton, kehati-hatian. Siapa tahu syahwat atau tidak syahwat? Pokoknya bukan mahramnya, kalau menyentuh laki perempuan membatalkan wudhu. Gak usah ribut. Oh dia tadi sentuh perempuannya kok langsung sholat. Gak usah ribut. Apalagi kalau nanti di Mekah itu, kalau nggak dipegangin istrinya bisa hilang tuh. Iya. Bisa salah yang dipegang istri orang lain. Kok lain gitu? Karena kan semua mau kena sama gitu. Kita ini sering pegang istri kalau pas belanja, kalau nggak dipegang terlalu gesit dia istri kita. Ya. Karena biasanya perempuan itu megang suami kalau pas lagi bahaya pegangan sama suami. Pas lagi nggak bahaya, dia dalam keadaan mencari belanja, itu nggak mau dipegangin sama suami, dia muter-muter gitu. Bahkan disuruh jangan, kamu duduk di sini aja, saya nyari itu. Pas nanti udah ngambil semua belanjaan, baru dicari suaminya untuk bayarin. Itu akalnya gitu itu. Itu semua akal ibu-ibu itu. Jadi laki-laki itu, makanya laki-laki itu harus bima faddalallahu ba'dukum ala ba'd wa bima anfaqu. Laki-laki itu harus memberikan infak kepada istrinya. Nah, dia bisa jadi raja gitu. Dicari. Nah, pas lagi nggak punya duit, pas punya duit nggak dicari suaminya, gitu. Itu nasibnya laki-laki begitu. Ya, ini bagian dari curhat ini. Ya, ibu sama bapak-bapak begitu itu, sama kita. Ya itu, kenapa sih laki-laki kok cepat mamanya tuli? Nah, ya karena setiap saat diomelin sama istrinya. Jurus paling mandi adalah pura-pura nggak dengar. Lama-lama nggak dengar beneran. Itu. Anak perempuan harus mengeluarkan kata-katanya setiap hari 20.000 kata-kata. Jadi memang harus nyanyi terus gitu ya. Nah, Bapak sekalian kita nggak usah mempermasalahkan berkenaan dengan masalah khilafiyah. Gitu ya. Makanya biasanya man qalla ilmuhu kasyura ingkaruhu. Man kasyura ilmuhu qalla ingkaruhu wa man qalla ilmuhu kasyura ingkaruhu. Orang yang ilmunya sedikit itu biasanya dikit-dikit menyalahkan. Orang yang ilmunya banyak biasanya nggak cepat menyalahkan orang lain. Karena dia ngerti tentang perbedaan itu. Bahasa orang ngopinya kurang jauh, kurang banyak gaul. Itu biasanya cepat-cepat nyalain orang, cepat-cepat menvonis orang. Itu orang yang belajarnya nggak banyak, cepat. Oh menurut dia nggak salah, udah langsung vonis sama dia. Padahal dia nggak tahu ada jalan lain, menurut pendapat lain dan seterusnya. Jadi man kasyura ilmuhu qalla ingkaruhu wa man qalla ilmuhu kasyura ingkaruhu. Orang yang sedikit ilmunya dikit-dikit menyalahkan orang lain, kalau orang yang banyak ilmunya tidak cepat menvonis menyalahkan orang lain. Idla ya'lamu karena tidak tahu khata'al mukhalifi pada kesalahan orang yang berbeda, qat'an dengan pasti, bal dhannan bahkan hanya dugaan. Jadi kalau kita di wilayah perbedaan,
Kesalahan orang lain itu tidak pasti. Yang diingkari itu kalau pasti salah. Kalau belum pasti salah, ya jangan tiba-tiba kita ini nyalah-nyalahkan, mengingkarinya, mentoleransi perbedaan orang lain. Oh saya tidak setuju, ya harus kalau memang tidak sependapat. Tapi mengatakan orang kemungkaran, menyalahkan orang lain, itu salah. Jadi bisa saja Anda benar, orang lain belum tentu salah, bisa benar juga dari aspek yang lain. Ketika syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Tapi pendapat Maliki asyhadu astahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu. Benar juga dia. Anda terganggu Pak, saya sholat di sebelah orang yang begini Pak, otok-otok terus Pak gitu. Yang usah dilihat lah, lihat telunjuknya sendiri. Tahiyatul mubarakatuh. Yang enggak boleh itu at-tahiyatul mubarakatuh. Itu enggak ada kaulnya, itu sudah kemungkaran. At-tahiyatul mubarakatuh salawat. Itu olahraga tuh jadinya ya. Tapi selama masih ada dalam kaul ya sudahlah gitu. Kita kadang-kadang pemaknaan rapat di dalam sholat. Orang kadang-kadang salah, rapat itu dianggap nempel. Rapat jangan renggang itu berarti dalam sholat bukan nempel. Jangan diberi renggang antar. Bukan berarti kaki sama kaki saling nginjak. Ini kan banyak orang yang salah. Rapat itu ya di rapat jangan sampai renggang, suhu vakum kayak orang berbaris itu. Ini kita enggak lalu sampai nempel. Kan menjadi mengganggu kekhusyuan. Kakinya begini dipindah diinjak, pindah lagi diinjak lagi itu. Jengkel-jengkel injak sekalian balas gitu kan. Ini orang kok nyari kaki orang aja gitu. Orang masih sampai habis begini masih dicari kaki kita. Enggak begitu pemaknaannya, enggak rigid begitu pemaknaannya. Ini kadang-kadang bener hadisnya, tapi otak kita memakna itu yang salah gitu loh. Mana ada keterangan bahwa suhu vakum adalah nginjak kaki orang, kan enggak ada itu. Jadi itu namanya bukan rapikan tapi rapatkan. Namanya tumpukkan, bukan indomah itu. Jadi sudah numpuk itu maknanya, bukan sawu. Sawu itu luruskan gitu ya, rapikan. Fala yabudda maka harus ayyakuna ada al-mungkaru kemungkaran muttafaqun disepakati alih atas kemungkaran. Jadi kemungkaran yang kita lawan, yang kita cegah adalah kemungkaran yang sudah menjadi kesepakatan. Kalau kemungkarannya sifatnya ijtihadi ya tidak boleh kita mengingkarinya apalagi sampai melakukan gerakannya. Wa kadza dan demikian yungkaru diingkari, dicegah alal firqatin alal firaqi atas golongan-golongan al mubtadi'ati yang mengada-ada golongan fi khataihim dalam keliruannya golongan al ma'lumi yang diketahui alal qat'i secara pasti. Demikian kalau ada kelompok komunitas kita ingkari al firqah atas golongan-golongan kelompok-kelompok al-mubtadi'ati yang mengada-ada fi khata'in dalam kesalahannya al-ma'lumi yang diketahui ala qadri dengan pasti. Ada kelompok ibadah ya kemudian hajinya ke Borneo udah jelas pasti salah, hajinya ke Mekah. Ini kan ada kelompoknya Gavatar itu hajinya ke Borneo. Gitu. Terus umumnya ada kelompok laki perempuan adalah kelompok apa? Pelepas dosa, mandi dalam satu sungai semua lagi perempuan, buka aurat itu ya. Dia jelas salah. Tapi ada kelompok bersolawat, mungkin solawatnya ada solawat nariyah, ada solawat munjiat. Ada orang yang nggak mau solawat nariyah. Ya, Syekh Fazi itu yang di Aljazair, ini bukan dari zaman Nabi. Saya maunya cuman Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan menambahkan Sayyidina aja nggak mau. Ya nggak apa-apa. Ada yang orang Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, langsung mudah-mudahan selawat kepada Muhammad. Kita kan nggak enak. Masa kepada Muhammad aja. Muhammad mana? Belakang rumah atau depan rumah kan gitu. Jadi kalau Nabi makan nggak enak. Sayyidina Muhammad. Nah, ditambah Sayyidina. Tapi ada yang mengatakan itu mengada-ada dalam agama. Dari Nabi nggak ada Sayyidina. Ya Nabi kan nggak mungkin bila Sayyidina sendiri pada dirinya. Ya kita yang mengatakan Sayyidina. Sayyidina itu yang mulia, Sayyid.
Makanya kalau orang Maroko Sayyid itu dianggap Sidi. Sidi Muhammad itu Sayyidi, Gusti yang mulia. Kalau perempuan Sayyidati disingkat menjadi Siti. Itu disingkat Sayyidati menjadi Siti. Sayyidi menjadi Sidi. Karena kita kan kalau manggil orang yang terhormat Gufron kan nggak enak, Pak Gufron. Kan ada bapaknya kita. Yang terhormat, yang mulia, makanya Bapak, Kiai, Haji, nah, ditambah-tambahin kan sama orang. Kenapa? Menghormati yang dipanggil itu. Dan kita begitu juga ketika manggil Nabi Muhammad, Sayyidina Nabi Muhammad. Ya ditambah-tambahin sama kita. Wah nggak boleh tambah-tambahin. Ini masalah khilafiyah. Ada orang yang mau nambahin untuk menghormati, ada yang ingin menjaga ya originalitas tambah-tambahan sama sekali. Mereka nggak mau nambah sayyidati. Ya nggak usah diingkari kok, itu masalah khilafiyah. Tapi kalau ada orang ngaku Nabi Muhammad, ngaku Nabi setelah Nabi Muhammad seperti Musaddiq, ya itu kemungkaran gitu. Ngaku mendapat wahyu, itu sudah ma'lumun muttafaq alaih, disepakati oleh ulama kalau itu adalah penyimpangan. Ada kelompok seperti itu harus kita tolak gitu ya. Bi khilafil khata'i, kecuali dengan berbeda dengan kesalahan fi madhanil ijtihad, dalam masalah ijtihad. Di dalam masalah ijtihad ya kita dipersilahkan perbedaannya. Ya, ada perbedaan kunut, perbedaan tahlil, maulidan. Ada yang nggak mau maulidan karena nggak ada di zaman Nabi. Ya. Tapi dia mengadakan kuliah zuhur. Memang kuliah zuhur ada di zaman Nabi. Kan sama aja nggak ada. Intinya ya apa? Ngaji, apalagi nih mujahadah. Nabi kan cuma berangkat dari Mekah dari Madinah, Masjid Nabawi, rumah Nabi, ke Masjid Kuba setiap Sabtu pagi. Kan apakah ada yang bacaan Simtud Duror nggak gini namanya? Ya nggak ada yang dibaca gini, itu setelah Nabi. Tapi kan bacaannya benar, sholawat, istighfar dan seterusnya. Nah kita kadang-kadang orang terjebak kepada simbol-simbolnya bukan substansinya. Masalah ijtihad begini nggak usah diperdebatkan, kecuali kita gali ilmunya masing-masing untuk belajar, kita tinggal ambil mana yang meyakinkan. Nah, nggak usah ingkar, namanya mentolerir terhadap perbedaan. Tapi kalau sudah penyimpangan, ini harus kita ingkari. Maka disebutnya kalau perbedaan itu ditoleransi. Apa itu perbedaan? Masing-masing punya dalil, masing-masing di dalam trek agama, itu namanya perbedaan. Tapi kalau penyimpangan harus diamputasi, harus ditolak, harus dibuang oleh kita. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma 'allimna bima yanfa'una, Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.